لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. برادران اسلام، امت مسلمہ کی پردہ نشین ماؤں بہنوں اور چھوٹے بچوں، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم نے سیرت النبی کے دروس کے لگ بھگ 6 مہینے مکمل کر لیے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید اور پھر اللہ سے دعا کرتے چلتے ہیں کہ اللہ عز و جل نہ صرف ہمیں اس طریقے سے سیرت النبی کے دروس کو پوری طریقے سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ عز و جل سیرت النبی کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو تبدیل فرمائے، سیرت النبی کے ذریعے سے ہزارہا قسم کے جو دروس ہیں وہ بھی اخذ کر کے ہماری اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ علماء نے سیرت النبی کے بڑے بڑے لگ بھگ 1000 سے زیادہ، کم از کم 1000 لیسنز، انفرنسز علماء نے ڈرا کیے ہیں، اور پچھلے درس میں ہم دیکھ آئے کہ کس قسم کے فولادی ایمان کی ضرورت تھی، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر وہ فولادی ایمان تھا، لہٰذا اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ذریعے سے، ان صحابہ کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ آگے ہم آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں طائف کا سفر کیوں، کب اور کیسا رہا، اور پھر اس کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ لیسنز، انفرنسز لینے کی کوشش کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب خاص طور سے ایک طرف خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد اور دوسری طرف ابو طالب کے انتقال کے بعد گویا اکیلے پڑ گئے تھے۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، دا ایئر آف سورو، غم کا سال۔ بڑے زبردست غم لاحق ہوئے تھے اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس تعلق سے ہم نے اپنے پچھلے درس میں تفصیلی بات کی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرنا چاہتے ہیں، جو مکے کے باہر کا، مکے کے ایڈجوائننگ ٹاؤنز میں سے ایک ہے۔ مکے سے باہر نکل کے جائیں آپ، لگ بھگ 100 کلومیٹر کی دوری پر مکے سے طائف کا سٹی واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر سب سے پہلے تو اس لیے کیا کہ اب چونکہ ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، ابو طالب گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شیلڈ بنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا
جب تک ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ صرف چھوٹ گیا بلکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد بنو ہاشم کے قبیلے کی سرداری ابو لہب کے ہاتھ میں آ گئی۔ میں مکے کی سرداری کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ابو جہل کے ہاتھ میں تھی عبد المطلب کے انتقال کے بعد، میں بات کر رہا ہوں اس قبیلے بنو ہاشم کی جس کی سرداری ابو طالب کے ہاتھوں تھی۔ اسی وجہ سے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ابو طالب یعنی بنو ہاشم کے سردار کے خلاف جا کر کے کوئی کچھ کرے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن ملی ہوئی تھی۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد یہاں ابو لہب جو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے بلکہ اسلام کا سٹونچ انیمی ہے، تو اس سے آپ کیا امید لگا سکتے ہیں؟ پہلی مرتبہ ہی جب وحی نازل ہوئی تھی، جب پہلی مرتبہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے بلایا تھا تو وہاں اس نے کیسا ریٹیلیٹ کیا تھا؟ سب کے سب خاموش تھے، ہم جانتے ہیں اس واقعے کو، سب خاموش تھے، صرف ایک بندے نے اس وقت منہ کھولا تھا، تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا، تباہی ہو بربادی ہو محمد تمہاری، کیا اس کے لیے تم نے جمع کیا ہے؟ تو اندازہ کریں ڈے 1 سے کس طریقے کی انمٹی چلی آ رہی تھی اس کے دل و دماغ میں، تو یہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب چین کا سانس لینے دیتا؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ، منصوبے بن رہے تھے یہاں پر تو۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، 3 پلانز کیے ہوئے تھے ان لوگوں نے، یا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاؤس اریسٹ کروا دیں گے، قید کر دیں گے تاکہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جا نہ سکے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انفلوئنس ہو نہ سکے، بات تک نہ کر سکے، قیدی بنا کر رکھ دیں گے گھر کے اندر، نظر بند کر دیں گے، او یقتلوک، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان بی ان کے پاس یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے چھوڑیں گے، اساسینیٹ کر دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مار دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تیسرا پلان سی ان کے پاس یہ تھا کہ نہیں، اگر یہ دونوں بھی کام نہیں کرتے تو کم سے کم ہم محمد کو شہر بدر کر دیں گے، ایکسائل کر دیں گے، نکال کر پھینک دیں گے شہر سے باہر۔ تو اندازہ کریں کیسی مینٹل کنڈیشن رہی ہوگی اس وقت۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جا کر کے حبشہ بیٹھ نہیں سکتے تھے کیونکہ دین کا کام یہاں ہونا ہے، خود جا کر کے وہاں پناہ گزین ہو جائے، وہاں بیٹھ جائے، نہیں، یہاں دین کا کام ہونا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگنے لگا تھا کہ مکے میں اسلام کا مرکز بننا ناممکن ہے، کم از کم مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ اگلے چند مہینوں میں مکہ اسلام کا مرکز بن پائے گا، لہٰذا چلیں کوئی دوسری جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں اسلام کا مرکز بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آپ اس کو سرچ کریں، ڈیٹ بیک کرنے کی، ٹریس کرنے کی کوشش کریں تو سخت گرمی کے دنوں میں، اور ویسے بھی مکے کی گرمی کا عالم ہمیں پتہ ہے، اس سال ہی دیکھیں جو لوگ حج کو گئے تھے پیک سمر میں گئے تھے غالباً، تو اندازہ کریں وہاں کی گرمی کیسی تھی، کتنے لوگ صرف گرمی کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ تو اندازہ کریں ایسی گرمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف کا سفر پیدل کرتے ہیں، چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اور ایز اٹ از یہ سفر جو ہے جیسے میں نے بتایا 100 کلومیٹر کا سفر ہے، کوئی کھیل نہیں ہے۔ ہم 1-2 کلومیٹر چل کر اگر مسجد دور ہو تو ہم ہیلے ڈھونڈتے ہیں، 1-2 کلومیٹر دور ہو تو مسجد کو نہیں آتے، ہم کہتے ہیں کافی دور ہے مسجد۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام کے لیے، دعوتی کام کے سلسلے میں 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہوئے، مکے کی کڑاکے کی دھوپ میں طے کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اور ساتھ میں زید ابن حارثہ کو لے لیتے ہیں۔ اور پیدل کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی سفر کیا کہ اگر کوئی سواری لے کر کے نکلتے تو لوگوں کو علم ہو جاتا، آس پاس کے جو لوگ ہیں، سنائپرز ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوہ میں جو لگے ہیں، تاک میں جو لگے ہیں، ان کو خبر ہو جاتی کہ محمد اپنے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے زید کے ساتھ اونٹ کی سواری کرتے ہوئے کہیں تیز رفتار نکل چلا ہے، پیچھا کرو کہاں گیا ہے۔ تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں، تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے نکل کر کے طائف کا سفر کرتے ہیں، راستے میں جو بھی ملتا اس کو اسلام کی دعوت دیتے جاتے۔
یہ نہیں تھا کہ چلو میرا آبجیکٹو طائف پہنچنا ہے، میں وہاں پہنچ کر ہی بات کروں گا، نہیں، راستے میں جو بھی ملتا اس کو اسلام کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہوئے چلتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طریقے سے طائف کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں تو سیدھے رخ کرتے ہیں وہاں کے جو سب سے بڑے سرداروں کا قبیلہ ہے، ثقفی، بنو ثقیف۔ بنو ثقیف کے 3 بڑے بڑے سردار ہیں، 3 بڑے بڑے سردار، عامر ابن عمیر الثقفی کے 3 بیٹے ہیں یہ اصل میں۔ ایک کا نام ہے عبد یالیل، دوسرے کا نام مسعود اور تیسرے کا نام حبیب۔ ان تینوں شخصوں کے پاس الگ الگ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جس بندے کے پاس جاتے ہیں عبد یالیل، اس سے جا کر کہتے ہیں ساری اسلام کی بات رکھتے ہیں، تو وہ پلٹ کر جواب دیتا ہے ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لینے کے بعد پلٹ کر کہتا ہے تم اگر سچ مچ سمجھتے ہو کہ تم نبی ہو تو میں مکہ جا کر کے کعبے کا جو غلاف ہے اس کو پھاڑ نہ دوں میں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے کعبے کا غلاف پھاڑنے کی کسی کی مجال نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے تمہارا نبی بنایا جانا ناممکن۔ تم کیسے نبی بنائے جا سکتے ہو؟ ارے اس سے تو ایزی، اس سے تو آسان یہ ہے کہ میں کعبے پر حملہ کروں، کعبے کا غلاف پھاڑ دوں۔ یہ اس نے بات کہی۔ سوچتے جائیں ایک ایک سیکنڈ کے لیے، غور کرتے جائیں کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک تو ساری دنیا کا سب سے بیسٹ انسان، سارے نبیوں کا سردار، اللہ عز و جل کے بعد اگر کسی ہستی کا نمبر آتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسے شخص کے تعلق سے، ایسے شخص کے سامنے کوئی بندہ بیٹھ کر کے نہ صرف زبان درازی کرے، نہ صرف زبان چلائے، بلکہ ایسی باتیں کرے تو ٹھیس ہم مسلمانوں ہی کو کتنی پہنچتی ہے۔ تو اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا کیا ہوا ہوگا۔ پھر دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں، مسعود کے پاس۔ مسعود نے دیکھ کر کہا تمہیں اور نبی بنایا گیا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ یہ 2 بڑے بڑے شہر ہیں، ایک مکہ دوسرا طائف، ان 2 بڑے بڑے شہروں میں نہ جانے کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ مکے میں دیکھ لیں ولید بن مغیرہ ہے، یہاں طائف میں دیکھ لیں عبد یالیل ہے، اور یہ مسعود خود ہے، حبیب ہے، اور دوسرے نہ جانے عتبہ ابن ربیعہ ہے، شیبہ ابن ربیعہ ہے، اور اتنی بڑی بڑی ہستیاں، پہنچی ہوئی ہستیاں، بہت مشہور ہستیاں ہیں۔ ان ہستیوں میں سے کسی کو نبی نہ بنا کر تمہیں، آفٹر آل تمہیں نبی بنایا گیا، تم سچ مچ نبی اپنے آپ کو مانتے ہو؟ پورے مکے میں، پورے طائف میں اللہ عز و جل کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا نبی بنانے کو۔ اندازہ کریں ایک نبی پر، ہم عام انسانوں پر کیا گزرتی ہے۔ سوچیں اگر ہم اس طریقے کا کوئی امپورٹنٹ میسج لے کر کے کسی کے پاس جاتے ہیں، اسلامک میسج نہیں، نہ صحیح، کوئی بھی میسج لے کر جاتے ہیں، کیسا ہوتا ہے اگر کوئی اس طریقے سے ریٹیلیٹ کرے، کوئی اس طریقے سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے ہمارے ساتھ۔ کوئی جاب ہو ہم کرتے ہوں، اس طریقے سے ہمیں کچھ کہے، جاب لات مارو یار اس جاب کو، میں نہیں کرتا یہ کام، چھوڑ کر نکل جائیں ہم۔ اسی وجہ سے سیرت النبی پڑھنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے شخص کے پاس پہنچتے ہیں، حبیب کے پاس، اس کے سامنے بھی دین کی بات رکھتے ہیں، اسلام کی بات رکھتے ہیں۔ وہ پھر پلٹ کر کہتا ہے حبیب بھی کہ اگر تم سچ مچ نبی ہو تو انفیکٹ تم اتنی اونچی ہستی ہو کہ میں ایک عام آدمی، میرے جیسا عام آدمی تم جیسی اونچی ہستی سے بات کرے، نو نو نو، یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے نہیں کروں گا میں یہ بات۔ تم اتنے اونچے ہو اگر، تو میں کہاں تمہارے سامنے زبان کھولوں، مذاق کے طور پر، ہاں۔ اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں، مجھ جیسا انسان تم جیسے جھوٹوں کے منہ کیوں لگے۔ یہ سننا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس اندازہ ہو گیا کہ نہیں اب یہاں کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ان سے ایک گزارش کی کہ آپ ایک کام کرو، میری اس بات کو کسی کے سامنے مت رکھنا۔ میں نے آپ سے آ کر کے بات چیت کی، ملاقات کی، دین کے بارے میں بتلایا، بس اپنی حد تک رکھو بات،
باقی کا میں مینج کر لوں گا. یاد رکھیں, انڈر لائن کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر صرف دعوت دینے کے لیے نہیں آئے ہیں اسلام کی, یہاں ایک نیا مرکز بنانا چاہتے ہیں, اسلامک سینٹر بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ یہاں آ کر بسنے لگیں. تو یہاں کے لوگ اگر سہارا دیں گے, اسلام قبول کریں گے, اپنا دامن کھولیں گے, اپنے ہاتھ پسار کر اپنے ہاتھ کھول کر ویلکم کریں گے, تب باقی کے لوگ آ کر بسیں گے نا یہاں پر, ورنہ پھر ابسنیا جانا پڑے گا, ورنہ پھر پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا تلاش کرنا پڑے گا. تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعوتی کام کے لیے نہیں بلکہ اسلامی مرکز بنانے کی غرض سے آئے ہیں. لہٰذا ان سے کہتے ہیں کہ آپ اگر میری بات نہیں مانتے, نہ مانو, کوئی بات نہیں, مگر صرف اپنی حد تک یہ بات رکھو. ان خبیثوں نے آگے چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کو فوراً مکہ بھی پہنچایا. کچھ روایات کے مطابق آتا ہے کہ ان میں سے تینوں میں سے کسی نے ایک کو دوڑایا کہ جا کر مکے والوں کو بتاؤ کہ محمد یہاں آ کر کے یہ سب کچھ کر رہا ہے. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے کچھ دنوں کے لیے وہیں رک جاتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ اگلے 10 دن وہیں کیمپ کیے رہے, طائف میں ہی رکے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہاں الگ الگ اور قبیلے تھے. ہر قبیلے کے پاس جاتے, ہر قبیلے کے سردار سے ملتے, ہر کسی سے کہتے کہ اسلام کے تعلق سے مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اسلام پہنچاتے, اسلام کے بارے میں بتلاتے, اپنے بارے میں بتلاتے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. کوئی بات ماننے کو تیار نہیں, بلکہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جتنے بھی قبیلے ہیں سب کہتے ہیں واپس جاؤ, تم یہاں سے نکل کر کے چلے جاؤ یہاں سے, ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے. نہ صرف انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کے لیے کہہ دیا, جانے پر مجبور کیا, بلکہ اپنے گھروں کے آس پاس جو اوباش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں ان لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ اس کو باہر نکالو, محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکالو. اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں ایک دفعہ آگے چل کر کے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ پر احد کے دن سے بڑھ کر بھی, یعنی جنگ احد جب ہوئی تھی اس میں جو نقصانات ہوئے تھے اس سے بھی بڑا دن, اس سے بھی زیادہ غم اندوہناک دن, غمناک دن آپ پر کوئی گزرا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا حوالہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جب میں طائف گیا تھا وہاں سے جو مجھے ناکامی لگی ہے وہ دن مجھے احد میں جو نقصانات ہوئے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑا لگتا ہے, کہیں زیادہ اندوہناک لگتا ہے. حالانکہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. احد جنگ مسلمانوں نے جیتنے والی جنگ ہار دی تھی ایک نافرمانی کی وجہ سے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا تھا اس جنگ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے تھے لوگ. یہ اس سب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں, میرے لیے سب سے زیادہ غمناک دن, المناک دن, تکلیف دہ دن یہ رہا ہے جب میں طائف سے واپس ہو رہا تھا, طائف سے ناکام ہو کر کے واپس لوٹ رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل کر جا رہے ہیں تو یہ لوگ اوباش قسم کے لڑکے پیچھے سے تالیاں پیٹتے, سیٹیاں بجاتے, آوازیں, شور غل, الٹے سیدھے نعرے لگاتے, ایسے ویسے کر کے. اب وہ ان کی بھیڑ کو دیکھ کر کے, ان کے نعرے بازی کو دیکھ کر کے, شور و غل کو دیکھ کر کے اور لوگ بھی آ گئے. پورے طائف کے لوگ دوسرے معنوں میں جمع ہو گئے اور دونوں طرف, سڑک کے دونوں طرف لوگ کھڑے ہو گئے. اچانک دیکھا دیکھی کسی نے سب سے پہلا پتھر پھینکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر کیا تھا, دوسرے کئی لوگوں نے پتھر اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برسانے شروع کر دیے پتھر. لنچنگ ہونے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. زید ابن حارثہ ساتھ چلتے جاتے ہیں, اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلڈ کی طرح کور کریں, زخم نہ لگنے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان دا پروسیس یہ خود بھی زخمی ہو جاتے ہیں, زید خود بھی, چوٹیں ان کو بھی آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو آتا ہے کہ اتنی چوٹیں, خاص طور سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شن بون کو ٹارگٹ کیا تھا, ساق پنڈلی اس کو ٹارگٹ کیا تھا. تو اتنا خون بہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے کہ شوز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سٹک ہو گئے تھے, خون کی وجہ سے نکل نہیں رہے تھے پیر سے. اتنی بلیڈنگ ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت, پروفیوز بلیڈنگ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دیکھیں کس قسم کی تعلیمات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں. تو یہاں جب لنچنگ شروع ہوئی ہے, خوب مار چوٹ لگی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز, ایک لفظ نہیں بولتے پلٹ کر. ہم اور آپ ہوتے تو شاید ہم موقع کی نزاکت دیکھ کر کے
سرکمسپیکٹ ہو کر کے تھوڑا سا رک بھی جاتے, آگے چل کر ہم کچھ نہ کچھ تو ریٹیلیٹ کرتے. یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جاتے ہیں, ایک پوائنٹ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیچھا چھڑا لینے کے بعد, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت ارحم الراحمین وانت رب المستضعفین الی من تکلنی یا ربی الی من تکلنی. اللہ عز و جل سے دعا کرنے لگتے ہیں. سب سے پہلا لفظ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی, اے اللہ عز و جل میری کمزوری کا, میں میسج ڈیلیور کرنے میں ناکام رہا, میں لوگوں کو اسلام کی طرف لانے میں ناکام رہا, اس کمزوری کا میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں یا رب, تجھ سے گلہ کرتا ہوں. میں کمزور ہوں, میں ویسے میسج ڈیلیور نہیں کر پایا یا رب. شکوہ کیا, گلہ کیا تو اللہ عز و جل سے. اس سے ہمیں سبق یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں اگر کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے, دنیا ہے, دنیا کے مسائل ہیں, تکالیف آتی رہتی ہیں, مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, زندگی ہے ہی اسی چیز کا نام. ہم عام طور پر کسی بھی قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو کرتے کیا ہیں؟ ہم سیدھے اپنے سب سے قریبی دوست کے پاس, میاں ہو تو بیوی کے پاس, بیوی ہو تو میاں کے پاس, یا اس طریقے سے اپنے سرکل آف فرینڈز میں جا کر کے یہ تکلیفیں بیان کرنے لگتے ہیں. خاص طور سے اگر کسی نے نقصان پہنچایا, دیکھو وہ کیسا ہے, اس نے ایسا کیا میرے ساتھ. اگر ہم پر مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو میرے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے, میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں یا کرتی ہوں پھر بھی ایسا ہوتا ہے, میرے رشتہ دار ہی ایسے کیوں ہیں, میرے گھر والے ہی ایسے کیوں ہیں, میری ماں باپ ہی ایسے کیوں ہیں, میرے بچے ہی ایسے کیوں ہیں. لوگوں کے سامنے جا کر کے شکوے گلے کرتے ہیں. اللہ عز و جل کو یہ چیز پسند نہیں ہے. ارے اللہ عز و جل سے گلے شکوے کریں اگر ہمیں کرنے ہیں, کیونکہ پرابلم اللہ عز و جل کی اجازت سے نہ آیا ہے. پرابلم اللہ عز و جل نے اس کو اوکے کیا ہے, تبھی نہ پرابلم آیا ہے ہمیں. یا پھر ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, یا تو آزمائش یا تو عذاب. تو شکوہ گلہ دوسروں سے جا کر کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا دوسرے ہمارا پرابلم حل کریں گے؟ ایک بار, دو بار, تین بار حل کریں گے, چوتھی مرتبہ دروازہ بند کر لیتے ہیں لوگ, فون نہیں اٹھاتے ہیں لوگ. اللہ عز و جل جب بھی آپ چاہیں, جب بھی ہم چاہیں, اللہ عز و جل کا دروازہ کھلا ہے, جب بھی چاہیں. جیسے بولتے ہیں نا, فلک آف دا فنگر انگلش میں کہتے ہیں, ایک بٹن دباؤ آپ کر سکتے ہو فلاں کام. تو اسی حساب سے بس 2 رکعت کی دیری ہے, 2 رکعت. 5 وقت نمازوں میں تو ہم اللہ عز و جل سے مانگ ہی سکتے ہیں. ان 5 نمازوں کے علاوہ رواتب ہیں ہماری سنن نمازیں, ان کے علاوہ جب بھی ہم چاہیں, سوائے وہ چند اوقات کے جہاں پہ نمازیں پڑھنی, جب نمازیں پڑھنی ممنوع ہیں, ان کو چھوڑ کر کے صرف 2 رکعت, ان 2 رکعتوں میں آ کر کے ہم اللہ عز و جل سے مانگیں. اللہ عز و جل دینے کو تیار ہیں. ٹائم ہم ڈیسائیڈ کریں, لینگتھ آف ٹائم ہم ڈیسائیڈ کریں, میٹنگ کتنی لمبی ہوگی اللہ عز و جل کے ساتھ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں, کسی بڑے انفلوئنشل پرسن سے ملنے جاتے ہیں, کتنا وقت دیتا ہے؟ 5 منٹ, 10 منٹ, 20 منٹ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, کتنا دے گا وہ ہمیں وقت؟ 1 بار دے گا, 2 بار دے گا. یہاں ہم اللہ عز و جل کے دربار میں آئیں, یا پھر گھر ہی پر صحیح, کہیں اکیلے ہی میں صحیح, 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے پہلا سجدہ 1 گھنٹے کا کرنا ہے, 10 منٹ کا کرنا ہے, ہم طے کر سکتے ہیں. پوری لینگتھ 2 رکعت کی لینگتھ ہماری کتنی ہوگی ہم طے کر سکتے ہیں. 5 منٹ ہو, 50 منٹ ہو. تو اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شکایت کرتے بھی ہیں تو صرف اللہ عز و جل سے کرتے ہیں, اور پوچھتے ہیں الی من تکلنی, اے اللہ عز و جل تو مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی ایسے انسان کے حوالے جو مجھ سے بیگانہ ہے, جو مجھے جانتا نہیں ہے, جو میرے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, سختی کا معاملہ میرے ساتھ کرتا ہے, کسی ایسے کے حوالے آپ مجھے کرنا چاہتے ہو؟ یا کسی ایسے دشمن کے حوالے آپ مجھے کرنا چاہتے ہو جس کے ہاتھ میں آپ نے میرا معاملہ سونپ رکھا ہو؟ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي. اے اللہ عز و جل, اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو, اگر آپ مجھ سے خوش ہو, خفا نہیں ہو, غصے میں نہیں ہو, I don't care, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر یہ تکلیفیں یہ تکلیفیں میرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر آپ ناراض ہو اے اللہ عز و جل تو مجھے یہ تکلیفیں سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ نے مجھے دشمن کے حوالے کر دیا,
یا کسی سنگ دل کے حوالے کر دیا، مگر اے اللہ عز و جل اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو تو یہ ساری تکلیفیں میں برداشت کرنے کو تیار ہوں، مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا اے اللہ عز و جل، مگر ہاں اللہ عز و جل میں پھر بھی امید کرتا ہوں، میرا پھر بھی ماننا ہے کہ آپ کی عافیت، مجھے عافیت میں آپ رکھو، یہ میرے لیے زیادہ بھلا ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ کی عافیت اتنی وسیع، اتنی ایکسپینسو ہے کہ آپ مجھے اپنی عافیت کے اندر لے سکتے ہو، عافیت کے شیلٹر میں مجھے رکھ سکتے ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اسی حساب سے غور کر کے دیکھیں، ہم پر بھی مصیبتیں جب آتی ہیں تو ہم میں کا اچھے سے اچھا انسان بھی کچھ دن، کچھ گھڑی، کچھ پل صبر ضرور کر لیتا ہے، مگر بڑا جلدی اس کا صبر ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہاں اللہ عز و جل کی مدد آیا چاہتی ہے، اس سے پہلے ہی یہ بندہ خود یو ٹرن مار لیتا ہے اپنے صبر کو چھوڑ کر کے۔ تھوڑا سا ہولڈ آؤٹ کریں، تھوڑا سا رک جائیں، تھوڑا سا اللہ عز و جل کا انتظار کر لیں، صبر کا دامن چھوڑیں نہیں، صبر کا دامن ٹوٹنے نہ دیں، صبر لبریز نہ ہونے پائے، تھوڑا سا اور رک جائیں۔ ہم سیرت میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ابھی اسی درس میں انشاءاللہ تعالی ایک بات آئے گی، اس سے بڑی بات انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ آئے گی، اگلے درس میں آئے گی کہ کیسے اللہ عز و جل نے ریوارڈ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صبر کی وجہ سے، اسراء اور معراج کی شکل میں۔ پھر مدینہ چلے جاتے ہیں۔ مدینہ جانا تو خیر 3 سال بعد ہے، یہاں سے 2.5-3 سال بعد مدینہ جانا ہے یہاں سے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس پہنچتے ہیں، مدینے سے کنٹنجنٹس آنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ آنے لگتے ہیں مدینے سے، آ کر کے چپکے سے ایمان لے آتے بھی ہیں، جا کر کے واپس وہاں مدینے میں دین پھیلاتے بھی ہیں، 2 بیعتیں ہوتی ہیں اس طریقے سے۔ تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم بھی ہماری اپنی تکلیفوں کے سلسلے میں نمبر 1 صبر کریں، تو ہماری تکلیفیں اللہ عز و جل ان کا زبردست ریوارڈ کریں گے، زبردست ریوارڈ دیں گے صبر کرنے کا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کا بے حساب اجر، انسرماؤنٹیبل، انکیلکولیبل، آپ اور میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اتنا بڑا صبر کا اجر ملے گا۔ نمبر 2، دوسری ضروری بات یہ ہے اس میں کہ جب ہمیں اس طریقے سے تکلیفیں لاحق ہوں، اللہ عز و جل سے جب ہم شکایت کرنے لگیں، تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا، انی اشکو الیک ضعف قوتی، کمی میرے اندر ہے، شارٹ کمنگز میرے اندر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو ہم بجائے اس کے کہ کمپلیسنٹ ہو جائیں، دوسروں پر الزام دیں، اپنے آپ کو اکوٹ کرنے کی کوشش کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میری کوئی غلطی نہیں، میں نے کہیں، یہ کرنے کی بجائے اپنے آپ کے اندر فالٹس ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ہاں میری کسی کمی کی وجہ سے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے، میں نے ہی کہیں کچھ غلطی کی تھی، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ یہ اگر ہم کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی، مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنا کمپوزر کیسا رہتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایک تو 2 سہارے بڑے بڑے چھن گئے تھے، دوسرے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں بڑے ہوپ فل ہو کر جاتے ہیں کہ وہاں سینٹر قائم کرنے کو ملے گا، ایک بندہ ایمان لانے کو تیار نہیں۔ اچھا، خاموشی کے ساتھ واپس بھی جانے نہیں دیا جا رہا، پتھر مار مار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، لہو لہان ہو گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہتے تو ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی، چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کو اس طریقے سے ملیا میٹ کیا جا سکتا تھا۔ ایک شبد نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صبر صبر اور صبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے دعا پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، جو میں نے بتائی ہے، اس کے تعلق سے علماء نے کوسچن مارک ریز کیا ہے کہ یہ دعا کہیں صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہوتی، یہ الفاظ اس طریقے سے نہیں آتے، کہیں ریکارڈڈ کچھ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو کوسچن مارک ہے اس پر۔ بہرحال اکثر سیرت لکھنے والوں نے یہ دعا نقل کی ہے، بڑے بڑے مورخین نے، بڑے بڑے سیرت نگاروں نے، یہاں تک کہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہ دعا نقل کی ہے، دوسری اور کتابوں میں بھی یہ دعا آتی ہے۔ خیر، اس سے غض نظر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو دور کہیں انگور کا باغ نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہاں پہنچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انگور کی بیلوں کی چھاؤں میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں یہ باغ تھا عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ کا۔
تو یہ دونوں وہاں سے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، باغ میں بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر رہے ہیں، زید بن حارثہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو عتبہ اور شیبہ دونوں اپنے ایک نوکر کو، غلام کو، عداس اس کا نام ہے، اس کو کچھ انگور دے کر بھیجتے ہیں کہ یہ لے جاؤ، وہاں جو شخص بیٹھا ہے اس کو دے آنا، وہ کھائے گا پیے گا، تھوڑی سی انرجی آئے گی، تھوڑا بیٹر فیل کرے گا. تو لے جا کر کے عداس انگور پہنچاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں انگور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگور لیتے ہیں، بسم اللہ کہتے ہوئے انگور کھانے لگتے ہیں. عداس، یہ جو شخص وہاں بیٹھا ہے غلام، فوراً اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کہا آپ نے؟ بسم اللہ. یہ الفاظ تو یہاں کے لوگ نہیں کہتے، یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسی بات کی آپ نے؟ کیونکہ میں یہاں کافی عرصے سے رہتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو بسم اللہ کہتے ہوئے نہیں سنا، یہ کون سا کلام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر پوچھتے ہیں، کیوں آپ ہو کہاں کے؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ دین کون سا ہے آپ کا؟ تو یہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں میں اصل میں عداس ہوں، میں ایک نصرانی ہوں، ہاں، اور میں نینوا سے آیا ہوں، نینوا وہاں سے آیا ہوں کافی دور سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پلٹ کر کہتے ہیں، اچھا نینوا، یعنی تم میرے بھائی کی بستی سے آئے ہو. آپ کے بھائی کون؟ یونس ابن متہ. آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن متہ کو؟ میں بھی نبی ہوں، یونس بھی نبی ہیں، لہٰذا ہم دونوں بھائی ہوئے. تو جیسے ہی یہ سننا تھا، وہ عداس فوراً آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومنے لگتا ہے، پھر فوراً ایمان لے آتا ہے. وہ دو وہاں سے دور سے بیٹھ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھو ہمارے اس غلام کو بگاڑ دیا اس نے 2 منٹ کے اندر. پھر اس کو بلا کر ڈانٹتے بھی ہیں یہ. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے اٹھتے ہیں، تھوڑی دیر سستا لینے کے بعد آگے نکل چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس اثنا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرن المنازل کے پاس یا پھر قرن الثعالب کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انیوژول چیز نوٹس کرتے ہیں. دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سر اٹھا کر کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کانسٹنٹلی سایہ بنائے ہوئے ہے، شیڈ دیا جا رہا ہے. اینڈ دس واز انیوژول، یہ عام طور پر ہوتا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک نظر اٹھا کر کے دیکھا کہ یہ کیوں سایہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. تو پتہ چلا وہاں پر جبریل علیہ السلام تھے. تو فوراً جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کی دعا سن لی ہے. لقد سمع قول قومک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے آپ کا جو کہنا تھا آپ کی قوم کے تعلق سے وہ سن لیا ہے اللہ عز و جل نے، اور میرے ساتھ اللہ عز و جل نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے. آپ اسے حکم دیں، آپ جو حکم دیں گے فرشتہ آپ کے حکم کو مان لے گا، آپ جو کہیں گے فرشتہ وہ کرے گا. تو جیسے ہی یہ کہا، فوراً اس فرشتے نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، آپ بس مجھے حکم کریں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان جو یہ بستی ہے، ان 2 پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو میں مسل کر رکھ دوں، کچل کر رکھ دوں، یہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں یہ، یہیں مر جائیں یہ. اور علماء کہتے ہیں کہ مکہ تو ویسے ہمیں پتا ہے کہ چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے مکہ، تو یہ جو مکے کے اطراف 2 پہاڑ تھے بڑے بڑے، ان دونوں کی بات ہو رہی تھی. کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہیں، یہ ایک طرف سے مکہ اور دوسری طرف سے طائف، ان دونوں پہاڑوں کے بیچ کی آبادی کو ملیامیٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی. کچھ اور اقوال میں آتا ہے کہ نہیں، مکہ اور مینا کے بیچ کی جو آبادی ہے اس کو مٹا دینے کی بات ہو رہی تھی. غض نظر اس سے بات بتانے کی یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سے ایک دفعہ اور رویہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جیسے ہی اس فرشتے نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہیں اس کا کام تمام کر دوں. اور غور کرنے والی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آتے ہیں، 10 سال مکے میں انہوں نے بتائے ہیں. تو یہ جو پہاڑوں کے بیچ میں کچل دینے والی بات ہو رہی ہے، طائف کے لوگوں کی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ طائف میں تو ابھی آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 10-12 دن گزارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں واپس ہو لیے وہاں سے، تو 1-2 دن ہی بات ہو پائی ہے ہر کسی سے.
یہاں مکے میں 10 سال نکالے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 10 سال میں کئی لوگوں نے ایمان نہیں لایا بلکہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے. اس وجہ سے یہ مکے کے لوگوں کے تعلق سے بات ہو رہی تھی علماء کہتے ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پلٹ کر اس فرشتے سے کہتے ہیں نہیں، انی ارجو اللہ ان یخرج من اصلابہم الذین یوحدون اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر فوراً کہتے ہیں نہیں، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آج یہ ایمان نہیں لاتے تو بھی کوئی بات نہیں، ان کی صلب سے، ان کی لوین سے، ان کی اپنی پیٹھ سے جو لوگ نکلیں گے، یعنی ان کے اپنے جو آف سپرنگز ہوں گے، ان کے اپنے جو بچے ہوں گے، یہ موحدین ہوں گے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے. ماجرا بھی یہی تھا. غور کر کے دیکھیں آپ. 2 نام سامنے آپ کے لے آتا ہوں میں. ابو جہل کا بیٹا ولید ابن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابن ابی جہل، بڑے صحابی. خالد ابن ولید ابن مغیرہ کا بیٹا، اور ایک اور ولید ابن ولید، اور پھر اس طریقے سے عاص ابن وائل کے بیٹے عمر ابن العاص. یہ آگے چل کر سب مسلمان ہوئے ہیں. پورے آج بھی پورا مکہ، پورا طائف مسلمانوں سے لبریز، مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نہ صرف بد دعا نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ کسی قسم کا عذاب کا معاملہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، وادی نخلہ کے پاس پہنچتے ہیں. تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی طرف سے ایک خوشخبری آتی ہے. اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہیں تو جنوں کی ایک جماعت آتی ہے. اس کا ذکر قرآن میں سورۃ الاحقاف میں موجود ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ. تو یہ آ کر کے یہاں پر بیٹھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. سورۃ الجن میں بھی یہ بات آتی ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. تو اللہ عز و جل خوشخبری یہاں پر اس ناحیے سے دے رہے ہیں کہ اے محمد، اگر تمہاری بات انسان نہیں سنتے، اگر انسان تم پر ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، جنوں کی یہ ٹولی تم پر ایمان لے آئے گی، اور یہ جن جا کر کے اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر کے کہیں گے، پھر جن تم پر ایمان لے آئیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں اور انسانوں دونوں کا رسول بنا کر بھیجا گیا. تو یہ ٹولی ایمان لے آتی ہے، اور اس ٹولی کے ایمان لے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم جاتا رہتا ہے، غم غلط ہو جاتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ نہیں ہیں، کیونکہ پھر ان آیات کو پڑھیں، آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو فکر کی بات نہیں ہے، یہ لوگ آپ کا یا اسلام کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، بے فکر رہیں آپ. تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قوم ایمان لے آتی ہے. وہاں سے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ غار حرا کے دامن میں رک جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شہر مکہ، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے ناکام ہو کر واپس لوٹتے ہیں تو مکے میں جانے کے لیے پرمیشن چاہتے ہیں، مکے میں اسائلم چاہتے ہیں، مکے میں پناہ چاہتے ہیں. خود داخل نہیں ہو سکتے مکے میں. حالات اتنے کشیدہ تھے مکے کے، حالات اتنے سٹرینڈ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ خود جا نہیں سکتے، خطرہ ہے جان کا. لہٰذا مکے کے قریب پہنچ کر کے رک جاتے ہیں اور زید کو اندر بھیجتے ہیں. مکے کے اندر کہلا بھیجتے ہیں کہ جاؤ اخنس ابن شریح کے پاس، اس سے کہنا کہ محمد تمہاری پناہ چاہتا ہے، تمہاری پناہ اگر مل جائے تو محمد مکے میں انٹر ہونا چاہتا ہے، مکے میں داخل ہونا چاہتا ہے. اخنس پلٹ کر کہتا ہے نہیں، میں خود حلیف، یعنی میں خود یہاں پر کانٹریکٹ پر ہوں،
میں یہاں کا خود کا اپنا باشندہ، میرا ہی اپنا مکے والوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے، معاہد، میں خود ایک کانٹریکٹ پر ہوں، تو میں کیسے آپ کو پناہ دے سکتا ہوں؟ میں نہیں دے سکتا، I'm so sorry۔ تو زید بن حارثہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر سہیل ابن عمرو کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے جواب دیتا ہے کہ نہیں دیکھیں، میں اصل میں بنو عامر کے قبیلے سے ہوں، اور بنو عامر کا قبیلہ بنو کعب کے خلاف جا کر کے کوئی اس طریقے سے کسی کو پناہ نہیں دیتا، اور اس پناہ کا کوئی معنی بھی نہیں ہوتا، میننگ لیس ہے، میں پناہ دے بھی دوں تو کچھ نہیں ہوگا آپ کو، مطلب آپ کا کچھ میں گارنٹی نہیں لے سکتا، کیونکہ بنو عامر اور بنو کعب کے بیچ میں وہ کوئی اگریمنٹ ہے ہی نہیں، معاہدہ ہے ہی نہیں، تو میں اگر پناہ بھی دوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، یہ کہتا ہے۔ پھر مطعم ابن عدی کے پاس جاتے ہیں زید بن حارثہ۔ اس سے پہلے یہ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اخنس کے پاس بھیجا اور جب سہیل ابن عمرو کے پاس بھیجا تو دونوں نے جو انکار کیا، کئی سیرت نگار کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں نے جھوٹ بولا، چاہتے تو دونوں کے دونوں پناہ دے سکتے تھے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخنس کو بھی اور سہیل کو بھی انسائیڈ آؤٹ جانتے ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کیوں بیکار میں جا کر کے کسی ایسے سے کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پناہ ملنے کی کوئی گارنٹی نہ ہو؟ تو وہ دونوں جھوٹ کہہ رہے تھے، چاہتے تو پناہ دے سکتے تھے۔ پھر تیسرے شخص کے پاس جب جاتے ہیں زید بن حارثہ مطعم ابن عدی کے پاس، تو مطعم ابن عدی فوراً کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے پناہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور مطعم ابن عدی کے جتنے بھی بیٹے ہوتے ہیں سب تلوار وغیرہ لے کر کے آگے بڑھ کے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلڈ دینے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیت اللہ پہنچتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہاں پر، پھر اس کے بعد گھر پہنچتے ہیں۔ تو اس پروسیس میں جیسے ہی ابو جہل کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکے کو واپس اندر آ بھی گئے ہیں، تو فوراً مطعم کے پاس پہنچتا ہے، مطعم کے پاس پہنچ کر پوچھتا ہے، یا مطعم، اے مطعم، کیا تم نے نبی کو سچ مچ پناہ ہی دی ہے یا اس کے دین میں داخل ہو گئے ہو؟ تو فوراً یہ پلٹ کر کہتا ہے نہیں، صرف پناہ دی ہے، دین میں داخل نہیں ہوا ہوں۔ تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تم نے پناہ دی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ جسے تم نے پناہ دی ہم بھی اسے پناہ دیتے ہیں۔ ہاں، اگر تم اس کے دین میں داخل ہو گئے ہوتے تو پھر ہم تم سے لڑتے، تم نے پناہ دی ہے لہٰذا ہم بھی محمد کو پناہ دینے کو تیار ہیں۔ وہ آئے، چین سے یہاں رہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہنے لگتے ہیں۔ پھر وہی مظالم، پھر وہی، ہمیں پتہ ہے آگے چل کر کے سنیں گے ہم، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نا، اور جب ہجرت کی بھی ہے، جس رات ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ہجرت، اس رات کو بھی ان کے قتل کی سازشیں تھیں، لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، تو تکلیفیں، پریشانیاں برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری تھیں، مگر مطعم ابن عدی کا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھولا۔ یہاں تک کہ جب بدر کی لڑائی کے بعد 70 لوگ غالباً جب قیدی بنا کر کے لا لیے گئے، مسلمانوں کے قید میں آ گئے، پریزنز آف وار، POWs بن کر کے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کو یاد کیا۔ یہ اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے، بدر سے کچھ ہی عرصہ پہلے مطعم کا انتقال ہوا ہے، مات کافرون، یہ کافر ہی ہو کر مرا ہے۔ ان کے بیٹے جابر ابن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی بنے ہیں۔ تو مطعم ابن عدی کا انتقال ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں لو كان المطعم حيا ثم كلمني عن هؤلاء نتنا لتركتهم له۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتے اور اگر مطعم آ کر مجھ سے ان 7 POWs کے بارے میں بات کرتے کہ ان کو آپ ریلیز کر دو، تو میں ان تمام کو مطعم ابن عدی کے اس احسان کے بدلے میں ریلیز کر دیتا جب مجھے اس نے پناہ دی تھی۔ تو یہ بدر کا واقعہ ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ دعوت کا کام اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دعوت کے کام کے لیے خاص طور سے جو لوگ دعوتی میدان میں لگے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ they have to be thick skinned۔ جلدی چوٹ نہیں لگ لینی چاہیے دل پر، جلدی پریشان نہیں ہو جانا چاہیے، ہولڈ آؤٹ کرنا چاہیے، مدد اللہ عز و جل کی آئے گی، جیسے کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، محنت کے بعد آرام ہے، محنت کریں گے آرام آگے ملے گا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
13 سال تک محنت کی ہے، اس کے بعد مدینے میں آرام ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اپنا اسٹیٹ تھا وہاں پر، مسلمانوں کا اپنا ایک اسٹیٹ تھا، پھر اس کے بعد کیلیفیٹ بنی، خلافت تک آئی وہاں پر. تو ان محنتوں کے نتیجے میں یہ آرام ملا ہے، ان تکلیفوں کو جھیلنے کے بعد آسانیاں آئی ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں نا، سونا آگ میں تپ کر ہی پیور گولڈ کندن بنتا ہے. اسی حساب سے ہم پر بھی جو تکلیفیں آتی ہیں، اگر ہم ان تکلیفوں پر صبر کریں گے تو ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ عز و جل تمکین عطا کریں گے. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے یوسف علیہ السلام کو بھی تمکین اس طریقے سے عطا کی تھی. مگر کب بنے ہیں وہ تمکین، کب آئی ہے؟ فائنانس منسٹر جب بنے ہیں تو کب بنے ہیں؟ دنیا بھر کے ٹرائلز سے ہو کر گزرنے کے بعد. چھوٹے تھے، بھائیوں نے خود اٹھا کر کے کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے کسی نے اٹھا لیا، بازار میں لے جا کر کے بیچ دیا، وہاں سے سیدھے جیل پہنچے ہیں، پھر جیل سے نکل کے پھر وہ ملکہ مصر نے الزام لگایا ہے زنا کا، پھر وہاں سے نہ جانے کیا کیا، پھر اس کے بعد جیل گئے ہوں. البتہ وہ جیل میں کافی عرصہ رہے ہیں، پھر جیل سے باہر نکل کر آنے کے لیے بھی جب تک مجھے اکوٹ نہیں کرتے تب تک میں نہیں نکلوں گا کر کے رہتے ہیں. پھر آگے چل کر کے انہیں فائنانس منسٹر بنایا جاتا ہے. تو تکلیفیں آتی ہیں، تکلیفوں میں دم نہیں توڑنا چاہیے، تکلیفوں میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. خاص طور سے اگلا واقعہ اگلے ہفتے جب ہم ملیں گے اس سے صاف سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا سلسلہ ختم اور یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. دنیا والوں نے ایمان نہیں لایا تو کیا ہوا؟ انسان تمہیں تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ جنہوں نے ایمان تو لا لیا. اس کے علاوہ اگر لوگ تمہیں اس طریقے کی تکلیفیں دیتے ہیں، اے محمد اگر لوگ تمہیں ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تمہاری جان کے در پہ ہیں، آؤ میں تمہیں اٹھاتا ہوں، اوپر لے کر چل. تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصیٰ پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے سیدھے معراج یعنی 7 آسمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی ہے. نہ صرف 7 آسمانوں کی، یہاں بھی دیکھیں مسجد الاقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کی ہے. تو کتنا بڑا آنر اللہ عز و جل نے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اوپر جا کر کے جب آسمانوں پر جاتے ہیں تو کئی نبیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتیں کرتے ہیں، جنت دیکھتے ہیں، جہنم دیکھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں وہاں پر. انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ جب ہم ملیں گے تو ان سب کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے، ان سب کے بارے میں جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے. روح تڑپا دینے والے واقعات آنے والے ہیں اسراء اور معراج کے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس طریقے سے دین کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہوئے، سیرت النبی کو خصوصاً صحیح طریقے سے ابزارب کرتے ہوئے، اس سے لیسنز انفرنسز صحیح طریقے سے ڈرا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں نیک سے نیکتر بناتا جائے. اللہ عز و جل سچ مچ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مان کر چلیں اور ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہوئے زندگی آسانی سے گزار سکیں. اللہ عز و جل ایسی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ عز و جل ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر پورے اطمینان، پوری شانتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہم یہاں سے اس دنیا سے جانے والے ہوں تو اللہ عز و جل ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.